سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں کیسر راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ پاکستان پولیمکس پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقامت دین کی سیریز ہماری چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جناب شجاع الدین شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور خالد محمود عباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہم بہت شکر گزار ہیں جناب ساحل ندیم صاحب کی، جنہوں نے اپنا وقت دیا۔ آئیڈیا سیریز کا یہ ہے کہ اگر منزل یہ طے ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو بنیادی طور پہ شریعت ڈریون ہو، یعنی کہ ایک ریاست ہو، حکومت ہو، دین ہاؤ ڈو وی اچیو دا ڈیسٹینیشن۔ تو اس پہ ہمارے پاس مختلف آئیڈیاز ہیں، مختلف خیالات ہیں۔ اس جو سیریز ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارے خیالات ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج بات کریں گے ساحل ندیم صاحب سے اس سلسلے میں۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ برطانیہ اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوتے بیک ٹو پاکستان۔ دو سیشن ٹرکی، پھر کینیا، پھر برطانیہ، پھر پاکستان، اور اگلا اسکینڈینیویا، امریکہ اور پھر کینیڈا انشاءاللہ۔ So want to say ساری دنیا گھوم کے آیا پاکستان, but you probably wouldn't catch the reference anyway, since it's a borderline outside the. Yeah, but yeah, no, the Pacific line was covered, Australia, Indonesia. Now I'm doing the Atlantic line. Right, چلے جی۔ اچھا، عام طور پہ if you get to the right to the heart of it کہ دو ہمارے پاس نظریات پائے جاتے ہیں امت جو تقسیم ہوئی ہے، ایک تزکیہ نفس کا اور ایک اقامت دین کا۔ نا یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس، لیکن ویسے آڈینس کو آن بورڈ کرنے کے لیے جسٹ ٹو سیٹ دا کانٹیکسٹ کہ جو تزکیہ نفس کا ہمارا جو طبقہ ہے وہ دے بلیو از کہ دیر ول بی اے ٹائم آف حضرت مہدی، امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد پھر جو پروفیسر جیسے ہوا وہ ہوگا۔ انٹل دیٹ ٹائم ہمارا کام یہ ہے کہ روایت کی حفاظت کرے، پھر نفس کا تزکیہ رکھے، نسل در نسل اپنے بچوں تک ہم یہ پیغام پہنچاتے رہیں۔ اور اقامت دین کا جو طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، پر ان دا مین ٹائم ہمیں بھی ایک ریاست کے قیام کے لیے ایک شریعہ ڈریون کنٹری یا سسٹم، یہ کنٹری ضروری نہیں ہے، آئیڈیلی تو یہ ہے کہ سارے ممالک صوبے بن جائیں، ایک سسٹم ہو جائے۔ وی ہیو ٹو اسٹرگل فور اٹ، کہ صرف یہ تھیوری نہ رہ جائے بلکہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی رہے۔ نا ویری کلیئرلی آپ اقامت دین کے نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں، دیر از اے لانگ لائن، مودودی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ناؤ یور سیلف شجاع الدین شیخ صاحب ہیں، خالد محمود عباسی صاحب ہیں، میں فقیر بی سی لائن میں سب سے آخر میں کھڑا ہوں۔ تزکیہ نفس is not good enough. Why not? No, I think that's where I wanted to correct you, but I wanted you to finish. تزکیہ نفس میرا بھی خیال یہی ہے، تزکیہ نفس is the ultimate purpose. اگر تزکیہ نفس آپ کا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کو پتہ ہو قرآن کی آیت کا، خیر الامہ کا جو ٹائٹل ہمیں ملا ہے، اور حدیث نے اس کی اپلیکیشن جب دے دی ہے کہ جب برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، تو تزکیہ تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کے ہاتھ اس قابل نہ ہوں کہ برائی روک سکے۔ ٹھیک ہے، سو یہاں پہ تو آپ سیلفشنس کے ببل سے اللہ نے آپ کو باہر نکال دیا۔ صحیح، یہ جو نفسی کا معاملہ، یہ آخرت والے دن کی ایک کلائمیٹی کی سچویشن بتائی۔ دنیا میں نفسی کرنے والا تو مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ جب برائی دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ سے روکیں گے، اور اپنے بھائی کے یہ وہ کیسے چاہ سکتے جو اپنے لیے نہ چاہتے ہو۔ تو یہ تو بیسس ہے کہ الاسکا کے کسی ایسکمو کا بھی تزکیہ نہیں ہوا نا تو میرا تزکیہ نہیں ہوا، یہ بیسس ہے۔ سو یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کہ اس کے پاس وہ والی آپشن ہونی چاہیے کہ اس کو پوری طریقے سے اسلام پریزنٹ ہو، اور اس کے پاس وہ آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کی طرف جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل خود حیران رہ جائیں گے، اللہ عز و جل خود حیران رہ جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ فرشتے زنجیروں سے جکڑ کے جتھوں کو جنت میں پھینک رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنجیریں ہیں اس انتظام کی، اس نظام کی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تو تھے مگر گناہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے بچ گئے۔ ظاہر ہے نفس ہے، شیطان ہے، چاہیں گے آئے گا، مگر وہ آپشن تھی ہی نہیں۔ ناروے میں آپ کو جو مرضی کر لیں، آپ گاڑی دوسری لین میں نہیں ٹرانسفر کر سکتے جب تک آپ نے ٹرن سگنل آن نہ کیا ہو۔ آپ اس جگہ پارکنگ نہیں کر سکتے جہاں الاؤ نہیں۔ آپ کو ہزار ایسی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی جو کرنی ہیں، جو پاکستان میں ہمیں تحفے ترکے میں مل جاتی ہیں۔ میں گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، گاڑی چلانے کی، میں اس کنٹرول کی وشو کہہ رہا ہوں کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ملتا آپ کو۔ دیر از نو کنٹرول، جو کہ جس کی وجہ سے آپ گاڑیاں BMW مرسیڈیز گاڑی وہ بنتی ہے جو لین ڈپارچر اسسٹ کے لیے گاڑی اسٹیئرنگ خود ہی سیدھا کر دیتی ہے۔ You see, the law invited technology. Technology is because of the law.
جب میں انگلینڈ میں گاڑی چلاتا ہوں اور میں چاہوں بھی لین چینج کرنا تو گاڑی خود ہی لین میں واپس کرتی ہے. آپ پینک میں آ جاتے ہیں کہ گاڑی نے اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لی. یہ گاڑی کیوں بنی ہے ایسی؟ بیکاز اس کے پیچھے ایک لا تھا. ٹھیک ہے, ایمیشن ریٹ گاڑی کا انگلینڈ میں چیک ہوتا ہے, MOT ہوتی ہے, ورنہ آپ گاڑی روڈ پہ نہیں لا سکتے. تو اب ایمیشن کنٹرول CBA EBA کی گاڑیاں کنٹرول ایمیشن کے ساتھ بنتی. یہ اتنی سی بات ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو, کہ جو اس کو تھوڑا سا, میں زیادہ ڈیپس میں تو نہیں گیا ہوں, تو کام ایپیڈرمل لیول بات کر رہا ہوں کہ اتنا زیادہ سوچنے کی اور مفکر اور ڈیکارٹے اور ایمینوئل کانٹ کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں. اٹس کامن سینس کہ جب آپ کا سسٹم بیسک رائٹس کو خود بچانے کے لیے بن گیا ہوا ہو تو رائٹس کی بریچ جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں رہتی. If anything, you go towards the progress of human beings by an unconscious design. Consciously سسٹم بنا تھا, سب کانشیسلی انسان پروگرس کی طرف موو کریں گے. سو BMW کی جو گاڑی ہے وہ لین کو واپس زبردستی پکڑ کے ڈرائیور کو واپس لے کے آتی ہے, کیونکہ کنٹرول اصل میں لین کی لکیروں میں نہیں ہے. کنٹرول اصل میں اس سینس میں جہاں پہ وہ لا بنا تھا کہ بھائی کسی کی جان خطرے میں آ سکتی ہے, ایسے نہیں آپ گاڑی موو کریں گے. سو دس از دا بیسس آف what I say کہ تزکیہ کرنا نہیں ہے, کروانا ہے. میرے اس کے لیے سسٹم چاہیے جی, اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. میں بھی اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں, ابھی تفصیل میں چلا جاتا ہوں, مگر کیونکہ دو ایسے نقطے ہیں جو بہت ضروری ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں. سائیکالوجی کی بات کریں گے تو اور تفصیل سمجھ آ جائے گی, مگر ابھی بیسس یہ سمجھ لیں کہ آپ جب تزکیہ کا لفظ بولتے ہیں تو سم ہاؤ اپنا تزکیہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ کون سا تصوف سیکھا ہم نے کہ اس میں بستی جل رہی میرا گھر بچا ہوا خالی؟ یہ کون سا انصاف آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ کون سی امپتھی, کہاں کا یہ رحم ہے کہ میرا تزکیہ تو ہو رہا ہے مگر میرے مسائل کا نہیں ہو رہا, میرے اپنے بچوں کا نہیں ہو رہا, میرے بڑوں کا نہیں ہو رہا, میرے دوستوں کا نہیں ہو رہا, میرے رشتے داروں کا نہیں ہو رہا, میرے دفتر کا نہیں ہو رہا, اور میرا تزکیہ ہو رہا ہے. So it's tazkiyah of paradigm, part of which is your nafs. I mean, imagine the paradox کہ میں اتنا صاف ہوں مگر سب سے گندے لوگوں میں ہوں. ذرا سوچیں یہ کس نے سکھایا یہ ڈیفینیشن تزکیہ؟ آپ کا تزکیہ ہوا ہے تو معطر ہو جائے گی دنیا اگر صحیح تزکیہ ہوا ہے تو وہ سسٹم ہے اس تزکیہ کا موجب, اور اس کو آسان کرنے کی مہم بھی وہی سسٹم ہی ہے. سو اگر تزکیہ الاسکا کے اسکیمو کا اور نیوزی لینڈ کے ایبوریجنل کا میری وجہ سے نہیں ہو رہا تو میرا بھی نہیں ہو رہا. اٹ از دیٹ سمپل. اپنے نہیں کہہ سکتے. That's fair enough. I mean, یہ ظاہر سی بات ہے, جب سارے اس چیزیں متفق ہیں, امام مہدی آئیں گے, سسٹم چینج ہوگا تو اس کے بعد لوگوں میں تزکیہ ہی تو ہو رہا ہوگا. That is understood. یہ ان کا اپنا آرگیومنٹ ہے جو ان کے اوپر پڑھنا چاہیے کہ امام مہدی نے بھی آ کے سسٹم ہی نافذ کیا ہے, حضرت عیسیٰ نے بھی سسٹم ہی نافذ. تو اس کا طریقہ یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جو وہ تو ہونا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس سے پہلے کچھ نہیں کرنا, کندھے ہو جاؤ اور تباہ ہو جاؤ. یہ کون سا کام خود نکالتے ہو؟ یہ اپنے کوگنیٹیو, یہ اپنی سستی کا لیے. ایک بھی ایسی فگر نہیں ہے جو اسکیٹالوجی میں ہو جو کہ تلوار سے نظام نہ لے کے آتی ہو. We will get to that point. یہ میں ابھی اس کے بعد آؤں گا. بہرحال قرآن ابھی تو اس کی جو فلسفی ہے نا کہ I mean what option and are there two different options. نہیں, میرا ٹیک اس پہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے کہ بار بار جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. سو وہ ساری باتیں ہیں کہ ساری کا تعلق جو ہے وہ تزکیہ نفس کے ساتھ ہے. جو آپ نے بات کہی ہے, جسٹ ایڈ کپل آف پوائنٹس ٹو اٹ, کہ میں تزکیہ نفس اس انتظار میں کہ جب امام مہدی آئیں گے سارا سسٹم, until that time I just want to preserve myself. لیکن ریلیجیسلی تو ہم یہ چیز بھی مانتے ہیں, ایون سائنٹیفکلی اسپیکنگ مانتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں that is going to have an impact on your physical body, on your physiology. تو اگر ملک کے اندر سود ہے جو کہ حرام ہے تو میں جتنی نمازیں پڑھ لوں, جتنا مرضی کچھ کر لوں, اگر وہ سسٹم ہی ایسا نہیں ہے اوپر جو میرے نفس کو پاک ہونے دے تو وہ it has a very very finite limit کہ وہ اس حد تک ہی جا سکتا ہے, اس کے آگے پاکیزگی نہیں ہے. So if you put both things together, it's very clear کہ تزکیہ نفس ضرور کریں so that you can have اقامت دین, and then do اقامت دین so that you can have تزکیہ نفس. مطلب یہ ایک سرکل. It's not cycling. Okay. It's not. No. کیونکہ اس میں میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں. یہ نہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں, بیکاز ٹاپ ڈاؤن باٹم آپ کہہ دیں گے نا اس کو, کہ باٹم اپ میں بھی تو ٹاپ نہیں, ایسے ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن کی آیت اس کے خلاف. جب قرآن نے یہ کہہ دیا نا کہ اکثریت گمراہی پی رہے گی, تو اب آپ تزکیہ نفس کا کارڈ نہیں پلے کر سکتے کہ جی میں سولو کھیلوں گا اپنا. اب آپ کو لوگوں کو میکسیمم کنٹرول کے اندر رکھنا پڑے گا.
یا تو ہم قرآن کی آیت کو کانٹیکس کے اندر کنڈیشنل کرتے ہیں جو کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایبسولوٹ بتایا کہ زیادہ تر لوگ تو گمراہی پہ ہی رہیں گے. اب زیادہ تر لوگ ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے گی نا, تو اب اپر لیئر کو ایلیٹ کٹ جسے میں کہتا ہوں اینڈ ریگولر میس کو پھر بھی ڈفرینشیٹ کریں گے, وہ آیت خود بتا رہی ہے. سیکنڈلی اس آیت کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ہلکا سا مشاہدہ کریں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے ابھی تک کا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی اکثریت ہمیشہ سے بے راہ رمی پہ زیادہ جلدی مائل رہی ہے, اس پہ قائم رہتی ہے. دا بگر نمبر از ناٹ, دیٹس وائی ایلیٹ از کال ایلیٹ, چاہے وہ انٹلیکچوئل ہو چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر بھی جو زیادہ تر لوگ تھے انہوں نے اپنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جب شکایتیں آئیں کہ رباطوں پہ ہونا کیا شروع ہو گیا ہے, نعوذ باللہ کے بڑے گناہ تھے مگر بد اخلاقی شروع ہو گئی تھی, بے دریغ چھینا چپٹی شروع ہو گئی تھی. ابو بکر صدیق کو جب پہلی کمپلین آئی تھی نا, تو ابو بکر صدیق, اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ٹائم ہے رائٹ آفٹر ہم. خیر ان کے ڈیتھ کی فوراً اگلے ہفتے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا میوٹنی ایوری ویئر فرام دا عربین پیننسولا بھی شروع ہو گئی. سو زیادہ تر لوگ تو کبھی بھی اس لیول پہ نہیں رہیں گے جس لیول پہ اوپر آپ اپنی اس ایمان کی کریم ہو, انٹلیکٹ کی کریم ہو, اینی تھنگ دیٹ از ڈفرینشیٹر, بہت کلیئر ہوتے ہیں ہر چیز کے. سو ابو بکر صدیق کے ٹائم پہ بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ عام بندہ اس لیول پہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. وہ والے ٹائم نہیں آپ دوبارہ آئیں گے کہ جس میں تم جس کو بھی بات کر لو جس تو وہ ریلائبل نکلے, جس سے بھی دیکھو تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرتا ہوا ہے. آپ گھر میں پہنچ گئے, آپ ہر طرح کا بندہ آئے گا اور ان کو وہ ان کوالٹی کے اوپر اس میرٹ کے اوپر ٹیسٹ نہ کرو جتنے پہ وہ ہیں. میں وہ اتنی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک بندے نے آ کے ابو بکر صدیق سے ہی پوچھا کہ امیر المومنین میں اگر صرف نمازیں پڑھوں, صرف روزے رکھوں, تو باقی تو کام میرے سے نہیں ہونا نمازیں روزوں کے علاوہ. اگر موقع ملا تو حج کروں گا, نہیں تو وہ بھی ایکسپیکٹ نہ کرنا. ابو بکر صدیق نے اس کو جانے دیا تو عمر الخطاب نے کہا کہ کیا خلیفہ المسلمین یہ کیا کیے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس پہ بھی نہ کر دیتا نا, اس نے یہ بھی چھوڑ دینا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایکسپیکٹیشن ہر ایک سے نہ رکھ کہ مطلب ڈونٹ سویپ دا فلور ود اے سنگل برش, اٹس ناٹ گونا ہیپن ناؤ. سو ابھی بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنے مرضی مسلمانوں کی تحریکیں ہوں, اسلامی تحریکیں ہوں, آپ تنظیم اسلامی کو لے لیں, جماعت اسلامی کو لے لیں, واٹ از دا پرسنٹیج آف مودودی صاحب ان سائڈ جماعت اسلامی دیٹ آئیڈیالوجی, یو لائک امیزنگلی شاکڈ کہ جماعت کا اپنا لڑکا بھی مودودی صاحب کو تفہیم قرآن پڑھ کے نہیں آیا ہوا, وہ جذبے میں آیا ہوا اپنے گھر والوں کے یا علاقے کے پریشر میں یا whatever جماعت کے برانڈ میں آیا ہوا. تو اگر مودودی صاحب خود جماعت کے اندر اس طریقے سے ٹرانسینڈ نہیں کر سک رہے ہیں, وچ از ناٹ پاسبل کہ ہر بندہ مودودی صاحب کی اس انٹلیکٹ کو تفہیم سے نکال لے, باقی کی کتب سے نکال لے. تنظیم اسلامی آپ دیکھ لیں کتنے ممبر ہیں, واٹ از دا پرسنٹیج آف ڈاکٹر اسرار ان سائڈ تنظیم اسلامی itself. I myself when I spoke to his son ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے سے جب میری 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے, and I was blatantly clear کہ آپ نے سب سے بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک یہ کی ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعد رحمۃ اللہ کے بعد آپ نے فیڈر صاحب کو دے دی ہے کمانڈ. It is the exact opposite psychological profile. You needed a bigger gun, not a smaller gun. Because you did need a gun. And now یہ پلمٹ کر دیا آپ نے. یہ سوسائڈ تھی جو کہ کسی نے کی تھی. نو از این امیزنگ پرسن. کیا پتا ڈاکٹر صاحب سے بھی بڑے درجے ہیں شجاع صاحب کے جنت میں. میں ان کے تقویٰ کی بات کون کر رہا ہے, میں سائیکولوجیکل آرکیٹائپ کی بات کر رہا ہوں. You needed a wider scope of this tank that Dr. Sarar was. And آپ نے ایگزیکٹ اپوزٹ پروفائل کا بندہ سامنے کر دیا. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو بات سائڈ نوٹ پہ چلی جائے گی. ڈاکٹر سرار کی اپنی آئیڈیالوجی سمجھ لیں پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگ, وہ لیس دین 1% کی, اور لیس جسٹس سے ڈاکٹر سرار کی اپنی تنظیم کے اندر کتنی پینیٹریشن ہوئی. یو کین سی ٹیک اینی بڈی فرام تنظیم, ٹیک اینی بڈی فرام جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, غامدی صاحب کے فالوورس کو بٹھائیں تو ان میں سے بھی 1% غامدی نکلی, بیکاز دا ٹرانسینڈنس ہیز اٹس اون ٹیپر ڈاؤن افیکٹ. وہ والا افیکٹ نہیں آئے گا میرے بیٹے میں جو میں چاہ رہا ہوں. میرے بیٹے نے اپنی یقینی کا آئیڈینٹی پریکٹس کرنی. سو جب عوام کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ, تو حضرت ابوبکر صدیق کے ٹائم پہ ہی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایلیٹ الگ تھی اور ریگولر میس الگ تھا. سورہ انعام یہاں پہ بہت کلیئرلی گروپ سائیکالوجی کو بتا دیتی ہے. جب گروپ سائیکالوجی میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی عام عوام جو ہے نا وہ اس انٹلیکچوئل مومنٹم میں نہیں کبھی آئے گی نہیں. وہ مطلب ایون اف دے ٹرائی دے نہ کرنا, بٹ دے آر نیور گونا ٹرائی, دیٹس وائی دے نہ کرنا. اور ایک خاص ایلیٹ ہمیشہ سیپریٹ ہو کے جھاگ کی طرح اوپر آتی رہی. اسلام اور قرآن جو ہے نا وہ بیس, جب قرآن کی آیت کلیئر ہو گئی ہے تو اس کا صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جو سسٹم اپلیکیشن ہے اور تزکیہ, ایون تزکیہ کی جو اپلیکیشن ہے, پولیٹیکل اپلیکیشن اور تزکیہ ہے, یا ایون سنگولر اپلیکیشن تزکیہ, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ
ان لوگوں کے لیے ہے. دیکھیں قرآن کی اتنی ساری آیات ہیں جس کے اوپر لوگوں نے جان کے دانستہ یا نادانستہ طور پہ وہ والی آیتیں پڑھی نہیں ایسے لگتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ پریزنٹ کریں تو نہیں، یہ تو وار ٹائم کی آیت ہے. مفتی مینک صاحب میں نے خود سنا ہے 17 آیتوں کا لیکچر دے رہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں. وہ 17 ہرانے کی وہی آیتیں تھیں جو سیاسی محرکات رکھتی ہیں اپنے اندر. ٹھیک ہے، اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ 2 لیئرز دیکھیں آپ. یہ 2 لیئر ہے ریگولر میتھس کی اور 1%, 2%, 10% ایلیٹ کی. وہ ایلیٹ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انوائٹ کر رہے ہیں. سو انعام کی استدلال سے میں بات کر رہا ہوں کہ پھر باقی کا سارا ڈسٹ اس ایلیٹ کو ہوتا ہے کہ بھیا تم اب آئی ایم پریزنٹنگ دا کرٹیکل تھیوری فرام اکنامک اینگل کہ پاور اسٹرکچر جو ہے نا وہ ایک کچھ پرسنٹیج کے پاس ہی رہے گا. ابھی بھی دیکھ لیں کچھ پرسنٹیج کے پاس ہی ہے. وہ اگر لابی کر کے اس پورے کنٹرول کو باقی کے میتھس کی بہتری کے لیے ود اور وداؤٹ اے ول امپلیمنٹ کرواتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے میتھس کا. یہ ہے وہ زنجیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، زنجیر سے جکڑ کے جنت میں پھینکے جا رہے ہیں لوگ وداؤٹ دیئر ول. زنجیر کا کیا مطلب ہے؟ وداؤٹ دیئر ول جنت میں جا رہے ہیں وہ. تو میتھس بیسک گروپ سائیکالوجی کے تھرو اپنے نفس پروری کے اندر جائے گا ہی جائے گا. وداؤٹ دیئر ول جنت میں جانا پڑے گا اس کو. سو یہ ڈیوٹی اپان دیٹ ایلیٹ ہے جس کو سوچنا آ گیا، جس کو عقل آ گئی تو اس کو پتا ہوگا کہ بھائی اب بڑی رسپانسبلٹی ہے. چلے چونکہ آج میں ہوسٹ ہوں، دیر کو میں نے کم بات کرنی ہے. So I'm not going to interrupt at any stage. But that would be an exception. That's why I'm against democracy. اچھا وہ ہمارا سیکنڈ سیکشن ہے. We will get to that stage. اچھا میرا اس پہ جو آپ نے سارے انالیسز دی ہیں، میرا فیڈ بیک یہ ہے کہ آئی اگری ود مچ آف اٹ. دیر آر فیو تھنگس جہاں پہ میری رائے اس پہ ڈفرینٹ ہے. بلیو کی جو آیت ہے اکثریت کے حق پہ رستے پہ نہ ہونے والی، مین دیٹ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. That's for the intra-systems, it's not for intra-system. وہ بات ہو کہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے وہ سارے مسلمان تھے نا. تو سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ جتنے سسٹمز اس وقت پائے جاتے ہیں وہ ایتھیسٹک سسٹم ہو، کرسچن ہو، اسلامک. ویسے کرسچن بھی اسلامی کی ہے لیکن جو بھی اس کی کرنٹ شکل بن گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ مسلمان مائنورٹی میں باقی سارے جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس آیت کنفرم کر رہی ہے کہ اکثریت جو واقع راستے پہ نہیں ہوں گے. لیکن مسلمان تھوڑا زور سے کھینچا آپ نے کہ اس میں لوگوں کو فٹ ہے نا. یہ مسلمان امام مہدی کے زمانے میں اس کے بعد جب اکثریت دنیا کی مسلمان ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اکثریت مسلمان نہیں. ہمارے انٹرا میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے اسلام ہر گھر میں پہنچ جائے گا. یہ ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. وہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ ایمان چلے مان لیتا سب مسلمان ہو جائیں گے. تو بدو بھی تو مسلمان ہو گئے تھے نا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پہ اچانک ہی. واٹ وی آر سیئنگ از کہ انٹر سسٹمز کے حوالے سے آیت بالکل ٹھیک ہے، ہسٹوریکل پیٹرن بھی اس کو کنفرم کرتا ہے. نہ بھی کرے تو آیت ہمارے لیے پھر بھی جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سسٹم کی بات چلیں آپ آیت کو یہاں پہ میں مان لیتا ہوں. ڈو یو ایکچولی ناٹ سی دا پیٹرن کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ دونوں میں بھی رہے ہیں. دیکھیں ایک ہے نا کہ وہ دارا اسلام سے دارا اسلام کے اندر بھی رکھیں یا باہر بھی رکھیں. کرسچن بھی زیادہ تر کرسچینٹی پہ ٹرو نہیں ہے. آیت کی اپلیکیبلٹی ریلیٹیو ہے، ایبسولوٹ از دی کوسچن. ایبسولوٹ ہے. اگر ایبسولوٹ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سارے مسلمان تھے جو مسلمان اسلام کے اندر دائرے کے اندر تھے. نہیں سر، کیا آپ صرف ان مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مسلمان تھے؟ یہاں ان کا کیا درجہ آپ کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے پاسبلٹی کہ انٹرا سسٹم اسلام کے اندر سارے لوگ ایسے نہ ہو یا اکثریت ایسے نہ ہو جو حق پہ نہ ہوں، بیکاز وی ہیو سین دی ایویڈنس آف اٹ اینڈ وی ول سی دی ایویڈنس اگین آفٹر امام مہدیز. نہیں کاؤنٹر کر دیتا. سو اس مطلب یہ ہے کہ یا شور اب میں آگے سے نہیں کروں گا بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ موجود تھے. بدو نے آگے کہا نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہے، یا اللہ مجھے اور محمد کو بخش دے اور کسی کو نہ بخشی، آمین. یہ کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے مسجد ساری دیکھ رہی ہے کہ یار اللہ کے رسول کا کیا ریئیکشن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے تھے نا، ادروائز یہ پریسیڈنس میں انٹر ہو جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہو گیا، اونٹ پہ بیٹھا نکل گیا، سب دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آپ خود آپ لوگ بتا دیں اس میں زیادہ عقل تھی کہ اس کے اونٹ میں، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ اس وقت کے مسلمان تھے جنہوں نے اس پریشر میں اس بینڈ ویگن افیکٹ کے اندر اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ان کو اسلام ایمان و قبول کرے اور مرے بھی اسلام پہ ہی ہو. مگر میں نے آپ کو ابو بکر صدیق کر دیا اللہ عنہ کے ٹائم سے ایگزامپل دے دی ہے کہ زیادہ تر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن ہی ایک دم بالکل ہی اپنے ایمان کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے، یہاں تک کہ پھر جھوٹے نبی آنا شروع ہو گئے. یہ وہی لوگ ہیں نا. مسلمہ کذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ آ گیا تو لحاظ دی اسود الانسی 2.5 years. سو ریگولر میتھ سے نا آپ نے یونیفائی نہیں کر سکتے. آپ ریگولر میتھ اس پہ
جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو اس پہ اب آگے بڑھتے ہیں. جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہو گیا وہ ہو گیا. Let's go to where we disagree. Right, the interesting part. No, hold on. Are we agreeing to disagree here? No, we agree اقامت دین. نہیں about this analysis of کہ regular mass جو ہے وہ کبھی بھی اس intellectually sound نہیں ہو سکتا. I'm saying the general pattern is بالکل ایسے جیسے آپ نے کہا ہے, لیکن آیت کی applicability جو ہے وہ relative ہے, it's not absolute. ہمارے پاس 2 ایویڈنسز. Okay, let's just talk about right now. کیا مسئلہ ہے تو بس ابھی بس ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. Okay, let's get to that. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت